کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنے والد کا نام بتا دیجئے، اپنے باپ کا نام بتا دیجئے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں رات رکنے کی جگہ دے رہے ہو یا بار تالاب کر کر کے پوچھ کے مجھے بھگا دو گے یہاں سے؟ ہم یہاں رات رکنے کے لیے آئے ہیں، کبھی میرا نام پوچھتے ہو، کبھی شہر کا نام پوچھتے ہو، کبھی باپ کا نام پوچھتے ہو، تم یہاں رکنے کی جگہ دو گے یا نہیں دو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ اتنا سن کے خادم دوڑتا ہوا راہب کے پاس گیا، حضور ان کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ جب اتنا سنا کہا اس ہستی کو جلدی سے اندر لاؤ۔ جب اتنا اس راہب نے کہا تو یہ خادم حیرت زدہ ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی باپ کا نام پوچھتے ہیں، کبھی اس کا نام پوچھتے ہیں، کبھی شہر کا نام پوچھتے ہیں، کھڑے ہو کے کبھی کتابیں نکالتے ہیں، ابھی تک تو ایسا کیا نہیں، یہ پرانے برق پڑھ پڑھ کر اور کہتے ہیں کہ اسے بلا کے لاؤ، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ ابھی اتنا ہی سوچ رہا تھا کہ راہب نے ڈانٹتے ہوئے کہا جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ ابھی یہی کھڑے سوچ رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، جاؤ فوراً اسے اندر بھیجو جا کے۔ خادم بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور چلو آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جانے کے بعد بیٹھے۔ وہ راہب کبھی کتاب کو پڑھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی کتاب کو پڑھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، اور کہا سنو آپ ہمارے لیے کوئی عام نہیں ہو، بلکہ آپ بہت خاص ہو، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اپنا داہنا ہاتھ لائیے۔ داہنا ہاتھ پکڑ کر کلائی موڑی، اس پر ایک تل تھا، اس کو چوم لیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کبھی ہاتھ چومتے ہو، کبھی کہتے ہو آپ بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، کبھی کہتے ہو اپنے باپ کا نام بتاؤ، کبھی کچھ کہتے ہو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ لوگ رات رکنے کے لیے کہہ رہے ہو یا یہاں سے بار تالاب کر کے یہ سب کر رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ تو وہ راہب اتنا سننے کے بعد کہتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو یہ کتاب دیکھ لو، اس کتاب میں آپ کے بارے میں ذکر ہے، آپ کے ہاتھ کا تل ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے اس راہب نے کہا جاؤ آپ یہاں رات رک جاؤ۔ آپ جاتے ہیں کمرے میں، آپ آرام سے لیٹتے ہیں، لیکن رات میں نیند نہیں آتی ہے، پوری رات سوچتے رہتے ہیں، پوری رات سوچتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، چلنے لگتے ہیں تو راہب کبھی اٹھ کے باہر نہیں آتا تھا، آج صدیق اکبر کو چھوڑنے کے لیے باہر آیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پلکیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے صدیق اکبر کو، بھویں سفید ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈی جسم پر ہے، گوشت کا نام نہیں ہے، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ جا رہے ہو یہاں سے، لیکن جب آپ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ گے نا، اس وقت مجھے بھی یاد کر لینا، میرے لیے بھی دعا کر دینا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، اور واپس جب آئے آپ تجارت کر کے، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے مکہ میں پہنچے تو دور سے ہی دکھا کہ مکہ آ گیا ہے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ لیا، دوڑتا ہوا آیا ابو جہل، کہا صدیق اکبر آپ واپس آ گئے ہو؟ کہا تمہیں معلوم ہے عبد المطلب کا جو گھر ہے، اس کا جو پوتا ہوا تھا؟ کہاں؟ تو کہا اس میں تو عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات چل رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، مجھے باتیں بتاتا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ابھی سے لوٹ کر آیا ہوں، مجھے تھوڑا سکون لینے دو، میں خود اپنے آپ جانچ پڑتال کروں گا، ابھی تو میرے چہرے کی گرد بھی صاف نہیں ہوئی ہے، ابھی تو گھر پہ بھی نہیں گیا ہوں، جانے تو مجھے بعد میں دیکھتا ہوں۔ ابو جہل چلا گیا، صدیق اکبر اپنے گھر گئے، ابھی سامان بھی نہیں اتارا کہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ گھر پہ گئے تو دیکھا کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے، پتہ چلا فلاں جگہ پر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں گئے، وہاں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا انتظار دیکھ رہے ہیں، کسی خاص دوست کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ دوڑتے ہوئے وہیں پہنچ گئے، ہانپتے کانپتے، اور آپ ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، بس آپ کلمہ پڑھ لو، انتظار کس بات کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس ایک فرشتہ وحی لاتا ہے، آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، باتیں بتاتا ہے، تو اس کی نشانی تو بتائیے، کچھ نشانی بتائیے کہ جس کو دیکھ کر میں آپ پر ایمان لاؤں، آپ کا کلمہ پڑھوں۔
اتنا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ نشانی کم ہے کہ آپ